یہی حال ہے نہیں؟ یہ بتاؤ میرے کو آپ. یہی حال ہے, کچھ نہیں بدلا. جہاں پر مسلم اقلیت کی ایمپاورمنٹ کی بات آئے گی, اور اس زمانے کے جو ہمارے بڑے بڑے لوگ تھے, اللہ ان کو ان کی مغفرت کرے, وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ نہیں نہیں چھوڑو, سیاست چھوڑو, لیڈرشپ کی بات مت کرو, ہماری تہذیب کی حفاظت ہونا چاہیے. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں, تمہاری تہذیب کی حفاظت, تمہارے عبادت گاہوں کی حفاظت, تمہاری شناخت کی حفاظت, تم جس طرح زندگی گزارنا چاہ رہے ہو اس کی حفاظت, تمہارے اولاد کا مستقبل, اس کا تعلق سیاسی طاقت سے ہے, سیاسی نمائندگی سے ہے. اگر تمہارے پاس سیاسی طاقت نہیں ہوگی, تمہارے پاس تمہارا کوئی سیاسی نمائندہ نہیں رہے گا, نہ تمہاری تہذیب بچے گی, نہ تمہاری عبادت گاہیں بچیں گی, نہ تمہاری شناخت بچے گی. ارے تاریخ ہم پڑھتے ہیں, اگر ہماری زبان کڑوی ہے تو تمہارے ظلم کی وجہ سے ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کی سیاسی لیڈرشپ ہونا اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کو نقصان پہنچا, آج اگر فیاض جیتے گا انشاءاللہ تعالی تو وہ آج کے لیے نہیں ہے, ان معصوم بچوں کے مستقبل اچھا ہوگا. جو تکالیف ہم اور فیاض صاحب اور ہمارے بزرگ اٹھائے, کم سے کم یہ آنے والا جنریشن, یہ نسل اس تکالیف کو نہیں اٹھائے گا. لوگ مجلس کو گالی دیتے ہیں, اسد الدین اویسی پر الزام لگاتے, ایک ایک بات سچ کہہ رہا ہوں. اگر کوئی انکار کرے گا تو وقت بتاؤ, میں آتا ہوں ڈاکومنٹس لے کے, تم سامنے نہیں بیٹھ پاؤ گے. مجھے غصہ اس لیے آتا ہے, مجھے تکلیف اس لیے ہوتی ہے, میری زبان کو لوگ بولتے ہیں بڑا کڑوا بولتا. ارے کڑوا نہیں, سچائی کو بیان کر رہا ہوں. آج سب بول رہے مولانا آزاد ایسے تھے, مولانا آزاد ویسے تھے. مولانا آزاد کو کہا گیا کہ آپ جا کر رامپور میں الیکشن لڑو. مولانا آزاد نے کہا میں نہیں لڑوں گا رامپور میں جا کر. تو لوگوں نے کہا جائیے آپ. انہوں نے کہا کیوں؟ وہاں زیادہ مسلمان ہیں, آپ جیت جائیں گے. یہ پہلا الیکشن پارلیمنٹ کا, ہم 2024 میں یہی حال ہے نہیں؟ یہ بتاؤ میرے کو آپ. یہی حال ہے, کچھ نہیں بدلا. جہاں پر مسلم اقلیت کی ایمپاورمنٹ کی بات آئے گی, اور اس زمانے کے جو ہمارے بڑے بڑے لوگ تھے, اللہ ان کو ان کی مغفرت کرے, وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ نہیں نہیں چھوڑو, سیاست چھوڑو, لیڈرشپ کی بات مت کرو, ہماری تہذیب کی حفاظت ہونا چاہیے. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں, تمہاری تہذیب کی حفاظت, تمہارے عبادت گاہوں کی حفاظت, تمہاری شناخت کی حفاظت, تم جس طرح زندگی گزارنا چاہ رہے ہو اس کی حفاظت, تمہارے اولاد کا مستقبل, اس کا تعلق سیاسی طاقت سے ہے, سیاسی نمائندگی سے ہے. اگر تمہارے پاس سیاسی طاقت نہیں ہوگی, تمہارے پاس تمہارا کوئی سیاسی نمائندہ نہیں رہے گا, نہ تمہاری تہذیب بچے گی, نہ تمہاری عبادت گاہیں بچیں گی, نہ تمہاری شناخت بچے گی. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, 1947 کی بات کر رہا ہوں. مولانا آزاد کیا لے کر گئے اس دنیا سے؟ بتاؤ. جو لوگ آج مجھے گالی دیتے, یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ یہ بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. لوگ بولتے نہیں نہیں, مسلم اقلیت اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کو بنائے گی تو دیش کے ہت میں نہیں ہے. ارے ظالموں, دیش کے ہت میں ہے مسلم لیڈرشپ. ہر سمودائے کا لیڈرشپ ہوگا, مراٹھاؤں کا ہوگا, دنگروں کا ہوگا, سب سماج کا ہوگا, مراٹھاؤں کا ہوگا. مگر جب مسلم ایمپاورمنٹ کی بات ہے کہ نہیں 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 نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ تم ہمیشہ سرنڈر کر جاؤ, سرنڈر کر جاؤ, سبمیشن جو بولتے انگریزی میں. میرے بھائی, سرنڈر اور سبمیشن سے کام نہیں ہوتا, آپ کو ایک ایجنسی کی ضرورت ہے, اور وہ ایجنسی کا روپ آج مجلس اتحاد المسلمین نبھا رہی ہے پورے بھارت کی جمہوریت میں. اسی لیے نفرت کرتے ہیں, اسی لیے پسند نہیں کرتے. ارے وہ آزاد کے بارے میں تم نے کیا کیا, جس کو نہرو بولتے تھے یہ ہمارے امیر کاروان ہے, اور اسی امیر کاروان کو کانگریس کی صدارت سے ہٹا دیے. امیر کاروان بولتے تھے جواہر لال نہرو. اس زمانے میں کسی کی ہمت نہیں تھی, مگر آزاد سے یہ کر دیے. اب مودی کا زمانہ ہے, یہ وہ وزیر اعظم ہے.
اور بھی ایسے دم چھلے ہیں جو بولتے نہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا ہو جائے گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ یاد رکھو جو 70 سال پہلے غلطی ہمارے بزرگوں نے کی تھی، اگر وہ سیاسی لیڈرشپ کو بنا دیتے تو آج ہم کو آرکشن بھی ملتا، آج ہماری سیاسی قیادت بھی ہوتی، ہم جیلوں میں نہیں باہر ہوتے۔ آج ہمارے نوجوان جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ پیغام میں آپ کو آج دینا چاہ رہا تھا مولانا آزاد کی یوم پیدائش کو سامنے رکھ کر۔ مولانا آزاد کی بہت سی باتیں ہیں، جب کسی اور وقت میں انشاءاللہ بولوں گا میں، مگر اتنا تو بولوں گا کہ سیاسی لیڈرشپ کو بناؤ۔ مولانا آزاد کو لوگ مجبور کر دیے تھے، سرزمین دکن پر پولیس ایکشن ہوا۔ پنڈت سندر لال کی رپورٹ ہے، نہرو لائبریری میں جا کر پڑھیے۔ سندر لال نے لکھا کہ حیدرآباد میں جو پولیس ایکشن ہوا تو 40,000 سے زیادہ لوگوں کا قتل عام ہوا، اور یہی کانگریس پارٹی نے مولانا آزاد کو مجبور کر دیا بولنے کے لیے ہاں یہ تو ایکشن کا ری ایکشن ہے۔ آپ کو معلوم، کبھی آپ نے پڑھا کہ 1950 اور 60 کے دہے میں 8 لاکھ بنگالی مسلمانوں کو بھارت سے نکال کر پھینک دیا گیا تھا؟ تم نے پڑھا کہیں پر؟ تم کو کوئی نہیں بولیں گے، میں بتا رہا ہوں کب ہوا تھا یہ۔ سری نگر میں حضرت بل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا وہاں پر ایک حادثہ ہو گیا تھا، پورے ملک میں طوفان اٹھا تو 8 لاکھ کو باہر کر دیا گیا۔ کس نے نکال دیا تھا؟ آسام سے جاؤ ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالو ان کو، بعد میں نہرو کو واپس لینا پڑا۔ ارے تاریخ ہم پڑھتے ہیں، اگر ہماری زبان کڑوی ہے تو تمہارے ظلم کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کی سیاسی لیڈرشپ ہونا اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کو نقصان پہنچا، آج اگر فیاض جیتے گا انشاءاللہ تعالی تو وہ آج کے لیے نہیں ہے، ان معصوم بچوں کے مستقبل اچھا ہوگا۔ جو تکالیف ہم اور فیاض صاحب اور ہمارے بزرگ اٹھائے، کم سے کم یہ آنے والا جنریشن، یہ نسل اس تکالیف کو نہیں اٹھائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دمن گزارش ہے کہ آپ کو 20 تاریخ کے دن اپنے کیبورڈ کا صحیح استعمال کرنا ہے۔